الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اعتکاف فرماتے رہے تو ازواج مطہرات نے بھی تھوڑا سا اعتکاف کیا، لیکن ایک وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھا کہ ازواج مطہرات زیادہ خیمے قائم کیے ہیں مسجد میں تو آپ نے منع فرمایا۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ لیکن جیسے کہ ہم جماعت کے مسئلے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے عورتوں کو جماعت میں آنے سے روک دیا، اور جب خواتین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں التجا کی تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر میرے سرتاج اس وقت دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح زینت اختیار کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ بھی ملاحظہ فرماتے تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ اس کا مطلب ہے تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکامات تبدیل ہوتے ہیں۔ جب اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا تو یہ زمانہ تو انتہائی پرفتن زمانہ ہے، قرب قیامت کے وقت ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حکمت سے عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس میں حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ مخصوص کر لیں جس کو مسجد بیت سے تعبیر کیا جائے گا۔ جس کمرے کے اندر وہ جگہ ہوگی بس اس میں اس جگہ کے اندر وہ اعتکاف کریں گی، لیکن وہ پورا کمرہ ان کے لیے فنائے مسجد کی سی حیثیت رکھے گا، یعنی وہ سوئیں وہیں پر ہی جگہ پر رہیں، عبادات وغیرہ کریں، وہیں لیٹیں، لیکن اطراف میں بھی وہ جا سکتی ہیں۔ اگر اٹیچ بات ہے تو وہ بھی فنائے مسجد کے حکم میں ہے، وہ اس میں بھی جا سکتی ہیں ضرورتاً۔ تو یہ ہماری بہنیں اسی طرح کریں کہ اگر انہوں نے کوئی مسجد گھر کے اندر نماز کے لیے جگہ مخصوص نہیں کی تو اب کر لیں، اسے مسجد بیت کا نام دیا جائے گا اور اس میں وہ اعتکاف کریں گے، اور باقی تمام شرائط وہی جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ تمام ان کو قیودات کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ باقی مساجد کے اندر حکم شرع یہ ہوگا کہ جہاں پر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ خواتین بالکل پردے کے اندر آئیں، اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر آئیں، راستہ پر امن ہو، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، وہاں کوئی کیمرہ وغیرہ نہ لگا ہو کہ عورتوں کی ایکٹیویٹیز خواہ مخواہ وہ ریکارڈ میں آئیں، وہاں پہ یقینی سی بات ہے پردہ تو نہیں کریں گے اعتکاف کے اندر، تو پھر یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے فضولیات میں بالکل نہ پڑیں، اور جیسی اعتکاف ختم ہو گھر واپس آئیں۔ اگر کہیں پر اس کا اہتمام اس طرح کیا جاتا ہے تو پھر بہنیں مسجدوں میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، جیسے بہت ساری عرب کنٹریز کے اندر اس کا رواج ہے اور وہاں کر رہی ہیں، تو مطلقاً عورتوں کے اعتکاف کو منع تو نہیں کیا جائے گا، لیکن جہاں اس کا مطلب رواج نہیں ہے، عرف قائم نہیں ہے، وہاں پہ کرنا فتنے سے خالی نہیں ہوگا کہ عورت ویسی دیکھیں برقع پہن کے نکلتے، برقع والی کو نہیں چھوڑتے، بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں گھر تک دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں، تو جب پتہ چلے گا کہ عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں تو فتنے نمودار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اعتکاف کرنا چاہیں ضرور کریں، اور لیکن اس میں ایک شوہر سے اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ سنت موقدہ ہے اور شوہر کا حق اس سے بلند ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ شوہر نے اجازت دے دی تو پھر روک نہیں سکتا۔ تو ہماری ترغیبات پر یہ نہ ہو کہ عورتیں شوہروں سے لڑنا شروع کر دیں کہ ہم تو اب کریں گے، کمرے سے باہر نکلو، یہ بنے گا ہمارا جائے اعتکاف اور ہم نے تو کرنا، یہ نہیں۔ شوہر سے پولائٹلی اجازت لیں، وہ اجازت دیں تو بالکل آپ گھر میں کریں، انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور